انار کا آدم خور چیتا۔ 3 بجے تک چاند اس مکان کے بالکل اوپر آ گیا اور پھر تیزی سے مغرب کی طرف جھکنے لگا۔ گیدڑ نہ جانے کب خاموش ہوا، مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ شاید تھوڑی دیر کے لیے میں سو گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چمکنے والے تارے اور روشنی پھیلانے والا چاند غائب تھا۔ ان کی جگہ گہری سیاہ گٹھانے لے لی تھی۔ میری آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگی اور کوشش کے باوجود میں نیند پر قابو نہ پا سکا۔ بے اختیار اٹھ کھڑا ہو اور برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ ہوا لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بجلی زور سے چمکی اور میں نے دیکھا کہ قداور چیتا برآمدے کے جنوبی رخ پر گڑھے کے ساتھ کھڑا تھا۔ چیتا برآمدے کے جنوبی رخ پر گڑھے کے ساتھ کھڑا تھا۔ غالباً اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی جگہ پتھر کے بت کی مانند کھڑا تھا۔ بندوق سیدھی کرنی چاہیے لیکن ہاتھ کانپنے لگے۔ دوسرے لمحے بجلی چمکی تو چیتا وہاں نہ تھا۔ اب میں نے آنکھیں پاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ نیند یکدم کافور ہو گئی۔ ہلکی بوندا باندی اب مسلحدار بارش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ پانی کی چھینٹیں جب میرے چہرے پر آن کر لگتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے برچیاں سی چل رہی ہیں۔ بجلی کڑکتی اور بادل گرجتا رہا لیکن مجھے قدم آگے بڑھا کر کمرے کے اندر جانے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ مجھے شک تھا کہ چیتا قریب ہی چھپا ہوا ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک میرے اوپر آن پڑے۔ میں بارش تھمنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا لیکن بارش تھمنے کے بجائے اور تیز ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہوا کے چکروں میں لمحہ بلمحہ تیزی و تندی آتی جا رہی تھی۔ اونچے اونچے درختوں کی ٹہنیاں بے پناہ شور کرتی ہوئی ہل رہی تھی۔ دفعتاً قریب ہی ایک درخت ہولناک آواز سے زمین پر گرا۔ پھر بے شمار پرندوں کے پڑپڑانے اور اڑنے کی آوازیں سنائی دی۔ شاخوں میں چھپے ہوئے بندر چیخ اٹھے اور پھر دفعتاً میں نے چیتے کے غرانے کی ہلکی ہلکی آواز سنی جو طوفان باد و بارہ کے مہیب شور میں دب گئی تھی۔ ذرا اس شخص کی حالت و کیفیت کا تصور کیجیے جو ساری رات نہ صرف جاگتا رہا ہو بلکہ بارش میں بھیگا بھی ہو۔ صبح صادق کا اجالا نمودار ہونے سے کچھ دیر پہلے بادل ٹوٹ گئے۔ آسمان پر اکا دکا تارے دکھائی دیے پھر غائب ہو گئے۔ میں نے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا نہا دھویا اور نکرا ہوا تھا۔ سرد ہوا میں ایسا نشہ تھا کہ میں وہی برآمدے میں ایک خشک جگہ پر لیٹ گیا، بندوق سینے پر رکھ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ نامعلوم کتنی دیر سویا رہا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب کسی نے میرا شانہ جھنجھوڑا۔ بدحواسی دیکھیے کہ اٹھتے ہی میرا ہاتھ خود بخود بندوق کی طرف گیا اور چیتا سمجھ کر لبلبی دبانے ہی والا تھا کہ میں نے دیکھ لیا وہ تو مسٹر جان ہے جو ڈپٹی کمشنر کے کہنے پر مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ میری ضروریات معلوم کرنے آیا تھا۔ بہادر آدمی تھا، اکیلے ایک بندوق اور خچر کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے اس کو رات کا ماجرا سنایا تو اس نے کہا کہ اب چیتا یہاں کا رخ نہیں کرے گا، بہتر ہے اب تمہیں لامگرا جانا چاہیے۔ اگر پسند کرو تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد جانے کا ارادہ کر لیا۔ جان کے پاس ناشتے کا کچھ سامان تھا۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا اور 1 گھنٹے سونے کی اجازت لے کر کمرے میں چلا گیا۔ جان بھی تھکا ہوا تھا۔ ہم دونوں 1-1.5 گھنٹہ سونے کی نیت سے لیٹے تھے لیکن جب آنکھ کھلی تو آسمان پر سورج نصف سفر طے کر چکا تھا۔ ہم نے مکان کا دروازہ اچھی طرح باہر سے بند کر دیا اور لامگرا کی طرف پیدل ہی چل پڑے۔ ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ ہم آگے چل رہے تھے اور خچر ہمارے پیچھے گردن جھکائے آ رہا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت اور فاصلے کا کچھ احساس نہ ہوا۔ لامگرا پہنچے تو وہاں بھی ہولناک سناٹے کا راج تھا۔ یہاں ہم ایک مندر کے پجاری کے مہمان بنے جس نے ہمیں کھانے کے لیے پوری اور آلو کی باسی ترکاری دی جو ہم نے بے پناہ بھوک کی وجہ سے مجبوراً کھائی۔ پجاری نے ہمیں چیتے کے بارے میں معلومات دی جس میں سچ کم اور جھوٹ زیادہ تھا۔ اس نے چیتے کی خونخواری کے بہت سے چشمدید قصے سنائے، مثلا یہ کہ چیتا رات کو انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ صرف خون پیتا اور گوشت دوسرے جانوروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔
اسے اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جا سکتا جب تک مندر میں ایک خاص پوجا کا اہتمام نہ کیا جائے گا اور لوگ اتنا دان نہ چڑھا دیں گے۔ وہ بند دروازوں میں سے گزر سکتا ہے اور پجاری کے علاوہ ہر اس شخص کو ہڑپ کرنے پر قادر ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ جان یہ خرافات سنتا رہا، پھر جلا کر بولا، پنڈت جی یہ فضول باتیں ہم سے نہ کیجیے، ہم ان پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ چیتا بھی جنگل کے عام چیتوں کی طرح ہے، وہ نہ انسانی روپ دھار سکتا ہے نہ بند دروازوں میں سے گزر سکتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو ڈرا کر نہ معلوم کتنا ظلم کیا ہے۔ سب مل کر اگر چاہتے تو چیتے کو گیر کر تکا بوٹی کر ڈالتے، مگر ان باتوں نے سادہ لوح دیہاتیوں کو ہراساں کر رکھا ہے۔ یہ تقریر سن کر پجاری کے چہرے پر ندامت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے بات ٹالتے ہوئے کہا، اگر کچھ اور کھانا چاہے تو میں لے آؤں، تازہ دودھ بھی رکھا ہوا ہے۔ جی نہیں بس شکریہ، میں نے کہا، ذرا ہمیں سستانے دیجیے، اندھیرا ہونے کے بعد میں ذرا باہر ٹہلوں گا، ممکن ہے چیتا ادھر آ نکلے۔ گاؤں میں اس وقت کتنے آدمی ہیں؟ 50-60 کے لگ بھگ تو ضرور ہوں گے، پجاری نے کہا۔ کیا ان کو بلاؤں؟ جی ہاں آپ بلوا لیجیے، ان لوگوں سے کچھ کہنا ہے۔ پجاری نے مندر کا گھنٹا بجایا اور تھوڑی دیر بعد گاؤں کے سب لوگ مندر میں جمع ہو گئے۔ میں نے دیکھا ہر شخص لاٹھی، کلہاڑی اور بلم لے کر آیا ہے، لیکن خوف ان کے چہروں سے ٹپک رہا تھا۔ ان میں ہٹے کٹے جوانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ جان نے مختصر الفاظ میں میرا تعارف کرایا، پھر میں نے کہا، بھائیو میں نے تمہیں صرف یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ وہ درندہ جو تمہاری بستی کو ویران کر رہا ہے وہ کوئی بھوت پریت نہیں، ایک معمولی جانور ہے جسے انسانی لہو کی چاٹ پڑ گئی ہے۔ اگر تم لوگ مل جل کر ہمت سے کام لو تو ایک ہی دن میں اسے تلاش کر کے ہلاک کر سکتے ہو، ورنہ ایک ایک کر کے سب کو کھا جائے گا۔ میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں، لیکن میں اس علاقے سے ناواقف ہوں، اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بولو کیا تم میری مدد کے لیے تیار ہو؟ ہم تیار ہیں، سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا۔ کیا تم میں سے کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ چیتا کہاں ہے؟ جناب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک نوجوان نے کہا۔ 3 دن پہلے وہ ادھر آیا تھا اور اس مندر کے باہر بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے کو پکڑ کر لے گیا تھا۔ بعد میں ہم نے اس کی لاش ایک نالے میں پڑی ہوئی پائی۔ چیتے نے اسے وہاں ڈال دیا تھا مگر اسے کھایا نہیں۔ وہ ساری رات بستی کے ارد گرد گھومتا اور گرجتا رہتا ہے۔ ہم اپنے چھپروں اور مکانوں کے گرد آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ نزدیک نہیں آتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آگ بجھ گئی اور وہ فوراً آیا اور کسی نہ کسی آدمی کو اٹھا کر لے گیا۔ کل بھی بارش کی وجہ سے آگ بجھ گئی تھی اور ہم سب ڈر رہے تھے کہ چیتا ضرور آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت بھوک سے بےتاب ہوگا اور آج ضرور آئے گا، میں نے کہا۔ اچھا آپ لوگ اپنے اپنے مکانوں کو لوٹ جائیں، آگ کے الاؤ روشن کر دیں، لیکن آپ میں سے کوئی شخص سوئے گا نہیں، بلکہ ممکن ہو تو سب ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں۔ میں اس دوران میں بستی کا چکر لگاتا رہوں گا۔ میرا خیال ہے چیتا سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے آئے گا۔ میں اسے گھیر کر اس طرف لانے کی کوشش کروں گا جہاں آپ لوگ جمع ہوں گے۔ پھر دیر کیے بغیر آپ سب لوگ اپنے اپنے ہتھیاروں سے ٹوٹ پڑے۔ لوگوں نے آپس میں کانا پوسی کی۔ پھر ایک شخص نے سب کا نمائندہ بن کر کہا، جناب وہ نہایت چالاک اور ہوشیار ہے، اس طرح کبھی قابو میں نہ آئے گا، بلکہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ ہی کو ہڑپ نہ کر جائے۔ بہرحال ہم الاؤ روشن کیے دیتے ہیں اور یہی مندر کے پاس جمع ہو کر رت جگہ کریں گے۔ گھاس پھوس اور خشک لکڑیوں کے ڈھیر پہلے ہی موجود تھے، فوراً ان کو آگ لگا دی گئی۔ پھر سب لوگ جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے مندر کے قریب سمٹ آئے۔ میں نے جان کو بھی ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ ایک جانب پہرے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی، دوسرا مورچہ میں نے سنبھالا۔ جنگل سے گاؤں کی طرف آنے والی وہ تمام پگڈنڈیاں جو روزانہ آگ کا الاؤ روشن کر کے بند کر دی جاتی تھی آج کھلی تھیں اور لوگوں کی نظریں انہی راستوں پر جمی ہوئی تھی۔ پتہ کھڑکتا تو سب چونک اٹھتے۔ رات کے ابتدائی حصے میں تو لوگ چپ کے باتیں کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی طاری ہونے لگی۔ سچ کہا ہے کسی نے، نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ رات کے 11 بجے تھے اور اکثر لوگ ہاتھ پاؤں پھیلا کر بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ جان بندوق ہاتھ میں لیے مجھ سے اندازاً 50 فٹ کے فاصلے پر ٹہل رہا تھا۔ میں ایک پتھر پر بیٹھا جنگل میں گم ہوتی ہوئی پگڈنڈی کو گھور رہا تھا جو انسانوں اور جانوروں کی عام گزرگاہ تھی۔ 1:30 بجے جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں کچھ تیزی آ گئی اور آگ کے الاؤ دھیمے پڑتے جا رہے تھے، میرے بائیں ہاتھ پر کچھ کھٹکا سا ہوا۔
میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا، پھر جھاڑیوں میں سے اچھکتی ہوئی زرد آنکھیں نظر آئیں جو فوراً ہی غائب ہو گئیں۔ مجھے خیال ہوا شاید یہ میرا وہم تھا، لیکن چند لمحے بعد جھاڑیوں میں دوبارہ حرکت ہوئی اور ایک مہیب اور دراز قد چیتا بجلی کی مانند جھاڑیوں سے نکلا، بے خبر جان پر حملہ کیا اور آنن پالن اسے منہ میں دبا کر جھاڑیوں میں گھس گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن کا سارا خون سمٹ کر سر میں آ گیا ہے، آنکھوں کے سامنے شرارے سے اڑنے لگے۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر جھاڑیوں میں پیر جھونک دیا۔ سوئے ہوئے جنگل میں فائر کا دھماکہ، لوگوں کا غولغہ پھاڑا، چیتے کی لرزہ خیز گرج اور جان کی بے پناہ چیخیں جیسے زلزلہ آ گیا۔ آدم خور اتنا نڈر تھا کہ اپنا شکار حاصل کر لینے کے باوجود جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے فائروں اور آدمیوں کی چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ اطمینان سے جان کو ادھیڑ کر ہڑپ کرتا رہا۔ یہ حادثہ اتنا غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا کہ میرا ذہن معاف ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، پھر یکلک دھکا سا لگا اور میں اوندے منہ زمین پر گر گیا۔ چیتے کی آواز اب میرے کانوں میں گونج رہی تھی، پھر یہ آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک گہرے اور تاریک غار میں نیچے گرتا چلا جا رہا ہوں۔